دوستوں ملکیت ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کافی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے، اور دوستوں آج ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پر بھی بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈرامے کی پوری کہانی پہ بھی بات کریں گے کہ کہانی کس طرح سے آگے بڑھی ہے اور یہ ڈرامہ کس طرف جا رہا ہے، اس ڈرامے کی سٹوری جو ہے اس میں کیا کیا ٹویسٹ آئے ہیں، اور یہ ڈرامہ اچھا تھا، اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، یا کیا اس ڈرامے کے اندر خامیاں ہیں، کیا اس ڈرامے کے اندر خوبیاں ہیں۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند بھی آئے گی، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ کس طرف جانے والا ہے۔ دوستوں اگر ہم بات کریں کہ اس ڈرامے کی سٹوری کی، تو شروع میں اس کی سٹوری کافی زیادہ یونیک رہی۔ پہلی ایپیسوڈ سے لے کر ہم نے جو بھی 10-15 ایپیسوڈز دیکھیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر ایپیسوڈ کے اندر جب نیا ٹویسٹ آتا تھا تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ زاویار آخر کس طرح سے سوہا سے شادی کر پائے گا، کب اس کو سوہا سے محبت ہوگی اور کس طرح سے ہوگی، کیونکہ شروع سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ زاویار کو اس لڑکی سے محبت ہو سکتی ہے، کیونکہ زاویار کافی ایٹیٹیوڈ والا بندہ تھا اور سوہا اپنی جگہ پہ رونے دھونے والی لڑکی، اس کو رونے دھونے والی لڑکی ہی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پہلی دوسری ایپیسوڈ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ روتے دھوتے آئی ہے، اور اس کی اوور ایکٹنگ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں آپ۔ میں نے تو نوٹس کیا ہے کہ اگر وہ رو رہی ہے تو تب بھی اوور ایکٹنگ ہے، یعنی کہ ایک ایٹیٹیوڈ ٹائپ اس کے جیسے کہتے ہیں باڈی لینگویج اس کی جو ہے وہ صاف واضح بتا رہی ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے پتہ نہیں کیمرہ مین سے بہت زیادہ اس کو محبت ہے، شاید اسی وجہ سے ایٹیٹیوڈ میں رونا ہے، ایٹیٹیوڈ میں بات کرنی ہے، ایٹیٹیوڈ میں پرابلم ہے تو ایٹیٹیوڈ میں اس کو بتانا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، یعنی کہ رونا دھونا تک بھی ایٹیٹیوڈ کے اندر ہی۔ اور میں نے یہ چیز کافی زیادہ نوٹس کی، آپ نے پتہ نہیں کی ہے یا نہیں کی، پر میں نے دیکھا ہے جب وہ زاویہ سے بات کر رہی ہے تب بھی اس کا ایٹیٹیوڈ ہائی لیول پہ ہے، اور جب وہ اپنی ساس سے بات کر رہی ہے تب بھی، اور چھوٹے بچے سے بات کر رہی ہے تب بھی وہ ایٹیٹیوڈ کے اندر ہی ہے، یعنی کہ لفظ اس کے کچھ اور ہیں، سٹوری کسی اور طرف جا رہی ہے، اس کی باڈی لینگویج کچھ اور ہی ہے۔ باڈی لینگویج وہی ہے جیسے آپ اپنی محبوبہ کو دیکھ لیں یا اپنے محبوب کو دیکھ لیں، تو چلتے چلتے اچانک سے آپ کی باڈی لینگویج بدل جائے گی۔ آپ چاہے گھاس کاٹ رہے ہو، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، لیکن کام آپ کوئی اور کر رہے ہو، آپ کی باڈی لینگویج ایسے بتا رہی ہوگی جیسے آپ کو بننے کا ہے، آپ تو بہت نواب زادے ہو، آپ پتہ نہیں دنیا کی توپ چیز ہو، یعنی کہ آپ چاہے جوتا ہی مرمت کیوں نہیں کر رہے، آپ کی جو باڈی لینگویج ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی کہ آپ پتہ نہیں کیا چیز ہو، آپ کو ایسے ایسے جوتے کو جو ہے نا سوئی کے ساتھ سی رہے ہو یا جو کچھ بھی کر رہے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو آپ کی باڈی لینگویج چینج ہوگی۔ تو یہی چیز میں دیکھ رہا ہوں اس ڈرامے کے اندر، اور یہ چیز ہم نے دیکھی، میں نے نوٹس کی ہے، پتہ نہیں آپ نے کی یا نہیں کی۔ اگر آپ نے نوٹس کی ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہے۔ اور شروع میں جو کچھ ہوا، رافع کی موت ہوئی اور یہ زرکا کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اور مزے کی بات ہے جب زرکا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور یہ لڑکے نے چھوٹے بچے نے بتا بھی دیا عمر نے کہ مما نے ہی کال کی تھی، اسی طرح سے معاملات بنے، تو وہاں پہ سوہا کچھ بھی نہیں بولی، وہاں پہ سوہا نے یہ نہیں کہا کہ میرے خامد کو تم نے جان لے لی ہے تو میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی، یا میں تمہیں کبھی چھوڑوں گی نہیں، کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اس کی باتیں بھی سنتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور ایک تیسرا چوتھا بندہ جس کو یہ جانتی نہیں ہے ایویں ہی اس کے بارے میں غلط بولے جا رہی ہے کہ اس بندے نے اس انسان نے میرے ہسبینڈ کی جان لے لی۔ یار اس کی گاڑی تھی، وہ جا رہا تھا، اس کو وہ رکا یا نہیں رکا اس کی اپنی مرضی، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال یہ ڈرامہ تھا تو ڈرامے کے اندر ایک چیز کو لے کے چلنا تھا، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، اسی چیز کو لے کے چلنا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا جی، سوا ہر بار یہی سوچ رہی تھی بار بار کہ کاش وہ گاڑی والا جو ہے میری مدد کر دیتا تو آج رافع زندہ ہوتا اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہوتے۔ تو یعنی کہ یہ بچوں والی باتیں، اور پھر آخر کار جناب وہ زاویہ آ جاتا ہے، اور زاویہ کس طرح سے ان کو پھر اپنے گھر لے جاتا ہے، یعنی کہ ایک چلو اس سے ایک غلطی ہوئی، اس نے اس کے ہسبینڈ کی جان نہیں بچائی، وہ اس کی پھوپھی کا بیٹا تو تھا نہیں کہ جس کی جان بچانا بہت زیادہ ضروری تھا اس کے لیے، وہ اس وقت خود ٹینشن میں تھا، تو اس وقت وہ کیا کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ اس نے ان کے اوپر اتنی زیادہ مطلب کہ ہمدردیاں دکھائیں اور اتنا زیادہ ان کے لیے کیا، ان کو گھر دیا، رہائش دی، سارا کچھ دینے کے باوجود جناب جب سوہا سے اظہار محبت وہ کرتا ہے تبھی یہ بھانڈا پھوٹ جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے
جس نے رافع کی جان نہیں بچائی، جس نے گاڑی نہیں روکی تھی اور جس کی وجہ سے رافع کی جان گئی۔ اب جناب سوہا جو ہے وہ تو جناب اس کا مزید پارہ ہائی ہو جاتا ہے، اچھا تو اس نے میرے خاوند کی جان لی ہے، میں اس سے شادی کیوں کروں گی بھئی، میرا دماغ خراب ہے، میں اس سے کیوں شادی کروں، اس نے میرے خاوند کی جان لے لی اور شادی اسی لیے لی گئی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہ وہ فلاں فلاں فلاں۔ تو جہاں پہ زرکا کی بات کریں تو زرکا یعنی کہ جس نے ساری ایپیسوڈز کے اندر اس کا جینا حرام کر رکھا ہے، اور اس پر یہ بات نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف زاویہ جس نے پتہ نہیں کتنی اس کی ہیلپ کی، کتنی بار اس کی ان لوگوں کی مدد کی، اور اس کی ایک غلطی جناب ابھی وہ بھول نہیں پا رہی، اور اس نے اس بارے میں بتا بھی دیا، اس کی ساس کو بھی بتا دیا، سوہا کو بھی بتایا، ساری کہانی بتانے کے باوجود بھی جناب سوہا جو ہے نہیں جی نہیں، تم نے میرے ہسبینڈ کی جان لی ہے، میں تم سے بیاہ کیوں کروں بھائی، میں اتنی ویلی تھوڑی ہوں۔ تو مطلب کہ عجیب و غریب سچویشن بنا کے رکھ دی ہے۔ اب جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ ہوگا جی، جو چھوٹا بچہ عمر ہے، کیونکہ اب سٹوری تو کسی طرف بڑھ نہیں رہی، اب سٹوری بڑھا بھی نہیں سکتے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے سٹوری کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو اب جناب رائٹر صاحب نے ایک اور پینسل لی، پہلی پینسل کیونکہ ختم ہو گئی تھی، تو اس نے ایک نئی پینسل لی اور اس سے ایک نئی کہانی اس کے اندر ہی ایڈ کر دی۔ اس نے جناب عمر کو جس بچے کو وہ شروع سے گھسیٹتا آ رہا تھا ساتھ، اس کی اب کہانی چلا دی ہے، یعنی کہ اور کچھ نہیں ملا تو اب ایک بچے کی کہانی کو اس نے آگے اس ڈرامے کو مزید لمبا کرنے کے لیے اس بچے کے ساتھ جناب انسیڈنٹ کروا دیا ہے، یعنی کہ وہ بچے اسکول میں لڑتے ہیں اور عمر کو چوٹ لگ جاتی ہے، وہ سیڑھیوں سے نیچے گرتا ہے، نہ کوئی خون خرابہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اور جیسے ہمارے بچے گھر میں پتہ نہیں کتنی کتنی بار گرتے ہیں، کبھی چارپائی میں سر مار لیا، کبھی کسی ٹیبل میں سر مار لیا، کبھی فرش پہ گر گئے، سارا دن گرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کتنی چوٹیں آتی ہیں، وہ دو منٹ سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن جناب ان کا عمر جناب وہ جو 15-16 سال کا لڑکا تھا، تو وہ جناب گرتا ہے سیڑھیوں سے نیچے اور سر آ کے اس کا نیچے لگتا ہے، نہ خون خرابہ ہوتا ہے نہ کچھ ایسا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کا جناب معاملہ تو زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر 5-6 لاکھ روپے اب لگنے ہیں، کیونکہ اب زاویہ کو جو لے کے آنا ہے دوبارہ سے واپس، تو پھر ایسا تو ہونا ہی تھا کیونکہ سوہا نے گھر چھوڑ دیا تھا، اب عمر کا مسئلہ بن گیا، عمر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس طرح سے سیڑھیوں سے گر گیا، تو اب جناب زاویہ کو واپس لانے کے لیے، اس ڈرامے کی سٹوری کو مین کریکٹر کو لانے کے لیے جناب اب انہوں نے ڈاکٹروں کو کہہ دیا کہ بھئی آپ نے 5-6 لاکھ روپے مانگنے، تاکہ سوہا کے پاس 5-6 لاکھ روپے نہ ہوں، اور پھر زرکا جو ہے کال کر دے اس کو، اور پھر زاویہ آ جائے یہاں پہ اپنی انٹری مارنے کے لیے کہ بھائی میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں تو میں دیتا ہوں پیسے، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہوتا بھی یہی ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں، زاویہ آئے گا اور ہاسپٹل پہنچ جائے گا، اور آتے ہی کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ علاج شروع کرو، میں آپ کو پیسے دوں گا، اور سوہا جو ہے وہ کہے گی، اور سوہا کی جو وہ کیا کہتے ہیں زرکا جو ہے وہ کہے گی کہ ہم آپ کے احسان کیسے اتاریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں یہاں پہ کسی کی جان بچانے نہیں آیا، میں یہاں پہ ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ سوہا سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی تو میں تم اس چھوٹے سے بچے کی جان بچاتا ہوں، تو یہاں پہ ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں پتہ چلے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ڈیل یہاں پہ ہونے والی ہے، اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد بھی جو سوہا ہے وہ جناب پھر بھی زاویہ کا جینا حرام کر کے رکھے گی، یعنی کہ 4-5 لاکھ 6 لاکھ روپے لگا کے جناب اس لڑکے کی جان بچائے گا زاویہ، اس کے بعد سوہا اس کے ساتھ مجبوری میں شادی کرے گی، 5-6 لاکھ روپے لے کر بھی اس کے ساتھ مجبوری میں شادی کرے گی، اور شادی کے بعد بھی ایسا ریئیکٹ کرے گی کہ پتہ نہیں کتنا بڑا احسان اس نے اس پہ کر دیا، یعنی کہ اب رافع جو کہ پہلی دوسری ایپیسوڈ کے اندر جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اب اس کو لے کر ہی سٹوری آگے چلنے والی ہے کہ بھئی وہ اس کے بچے کا یعنی کہ جو عمر ہوتا ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ کروا دیتا ہے 5-6 لاکھ روپے لگا کر، اور اتنے سارے پہلے بھی اس نے احسانات کیے ہیں، لیکن یہاں پہ رافع کی ڈیتھ جو ہوئی ہے وہ جناب ایک غلطی کی بنا پہ زاویہ ذلیل ہونے والا ہے، اور شادی کے بعد بھی جناب اب جو سوہا ہے وہ زاویہ کو اہمیت ہی نہیں دے گی، شادی کے بعد بھی جناب وہ مجبوری کے تحت اس کے ساتھ رہے گی، تو حد ہوگی ہے ویسے یار اس ڈرامے کی بھی، کہ ایک بندہ اتنا کچھ کر رہا ہے جس نے اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کی، اور اس کے بعد بھی لڑکی جی ایٹیٹیوڈ سامان پہ ہے اس کا، ایٹیٹیوڈ کی تو ہم بات جیسے کہتے ہیں پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ اس پورے ڈرامے میں نے دیکھا ہے وہ سین کوئی بھی ہو لیکن اس لڑکی کی اوور ایکٹنگ ہے، اوور ایکٹنگ بہت ہائی ہے، اور یہ پکا مطلب کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی
ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि जैसे कोई उसका बहुत ही चाहने वाला उसको उस वक्त देख रहा है और वो नहीं चाहती कि वो थोड़ी सी ना मतलब कि ड्रामे की लाइन को समझते हुए, स्टोरी को समझते हुए बोले, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो। और वो कहती है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एटीट्यूड वाली होनी चाहिए, बाकी स्टोरी कहानी बुलवाना जो कुछ है मुझसे बुलवा लो। तो आपको क्या लगता है जो मैंने कहा है वो ठीक भी है या गलत मैं बोल रहा हूँ? तो अपनी राय दे सकते हैं। बाकी जो मैंने बोलना था मैंने बोला है। आपको क्या लगता है, ये ड्रामा बोरिंग हो गया है या ठीक है? बताइएगा लाजमी।